قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست۔ بحث ہم بیٹھ جائیں گے، بحث ایسی چھڑ جائے گی جیسے اس سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہے۔ کوئی بحث کرے گا کہ فلاں مفسر نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ ہر بندہ اپنی بات کرنے پہ آج جگہ جگہ، ناراض نہیں ہونا میری بات پہ، جو چوک اور چوراہا ہے وہاں پر بیٹھ کے ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، لیکن اس سے پوچھا جائے فجر کی نماز پڑھی؟ انہیں نہیں پڑھی۔ مسنون اذکار کیے؟ قرآن کی تلاوت کی؟ نہیں کی۔ فجر کی نماز جس سے دن شروع ہوتا ہے جب وہی نہیں کیا ہو، مسنون اذکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اذکار پڑھتے تھے وہی نہیں کیے ہوں، اور میں بیٹھ کر جو ہے وہ مفتی بن جاؤں اور فتاویٰ دینا شروع کر دوں، تو میرے سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اعمال ہی درست نہیں ہے۔ جب پرانی قومیں، پرانے لوگ اسی وجہ سے تباہ ہوئے کہ آپس میں بحث، لڑائی جھگڑا، انبیاء کے ساتھ دلیل، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ جب اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو پھر اللہ ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ جب وقت آتا ہے پھر وہی وبال تمہارے اوپر پڑتا ہے کہ فرعون جس طرح کہا کرتا تھا کہ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ تم دیکھتے نہیں ہو یہ نہریں، اس ملک مصر کو دیکھو، یہ دریا جو بہتا ہے یہ میرے حکم سے بہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی دریا کے اندر غرق کر دیا۔ قارون جو اپنے وقت کا بلینئر ہوا کرتا تھا، اس وقت بھی لوگ کہتے تھے، قرآن کہتا ہے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کاش یہ جو قارون کے پاس خزانہ ہے ہمیں بھی اس طرح مل جائے۔ اس وقت بھی لوگ یہ تمنا کرتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ فخسفنا به وبدارہ الارض، کہ اللہ نے اس کے خزانے کے ساتھ، اس کے محل کے ساتھ اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، کہ کیسے کیسے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے ان کے وہ محلات قوم سمود کے ابھی بھی دیکھے ہوں جو موجود ہیں آج بھی، جو اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا کرتے تھے، ہاتھوں سے پہاڑوں کے اندر سوراخ کر کے۔ اللہ نے ان کو ایسا قد دیا تھا کہ جو آسمان تک تھا، اور خود قرآن کہتا ہے التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسی مخلوق کبھی پیدا ہی نہیں کی۔ لیکن کیا ہوا؟ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ایسی ہوا اللہ نے بھیجی، ایسے طوفان اللہ نے بھیجے، ایسے سیلاب اللہ نے بھیجے کہ سب کا سب ختم ہو گیا۔ اور قرآن کہتا ہے گویا کہ اس طرح پڑے ہوئے تھے کہ جس طرح کھجور کا تنا بکھرا ہوا پڑا ہوتا ہے، ان کی ایسے ہی ان کی جانیں، مفسرین نے لکھا ہے 100 سال کی عمر کے وقت تو ان کو بلوغت ان کو ہوتی تھی، 100 سال کی عمر میں بالغ ہوتے تھے۔ سوچیں ان کی عمر کتنی ہوتی تھی۔ اور جو بندہ ہاتھوں سے پہاڑوں کے اندر سوراخ کرے، آج بھی جو محلات وہاں جا کے انسان دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ آج کا بڑے سے بڑا آرکیٹیکٹ بھی نہیں سمجھ پاتا کہ بنائے کس طرح تھے۔ قوم لوط ہے، قوم سبا ہے، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں کہ جنتان یمین و شمال کے، یہ قوم سبا ایک گزری ہے یمن کے علاقے میں، اپنی عقل کے ساتھ انہوں نے خود ڈیم بھی بنایا ایک، اور پانی کا رستہ اس ڈیم سے خود ہی نکالا، اور وہ پانی کا جو رستہ نکلتا تھا اللہ نے ان کو ایسے باغات دیے تھے کہ پورا کا پورا وہ قبیلہ اور وہ جو بستی تھی وہ باغات سے بھری ہوئی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنے پھل ان باغات میں ہوا کرتے تھے کہ ایک بندہ اگر اپنے سر پہ ٹوکری لے کے اس باغ کے اندر اگر جاتا
جب وہ باغ سے باہر نکلتا تو وہ ٹوکری پھلوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی، جہاں اس کا قدم لگتا تھا اوپر سے پھل گرتا تھا، ٹوکری بھر جاتی تھی. جنتان یمین و شمال، یمین اور شمال یعنی دائیں بائیں سے پانی کا سسٹم. اللہ نے کہا کہ یہ رزق ہے، اس سے کھاؤ پیو، موج مستی کی زندگی گزار رہے تھے. لیکن جب اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، جب اللہ کے حکموں کو توڑا، تو پھر اسی علاقے کے اندر اللہ نے ایسا سیلاب بھیجا کہ کوئی درخت وہاں باقی نہیں رہا، کہ اللہ کے حکم کو جب انہوں نے توڑا.